اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه تبارك وتعالى قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات. حضرات گرامی منزلت، معتبر سامعین ایمان و بصیرت، موالیان اہل بیت طاہرین علیہم السلام، عاشقان رسول آل آبا، مسلسل یہ اشرائے الوداعی اشراء بعنوان کالا تعزیہ مسلسل خطاب کرنے کا شرف حاصل رہا، اور یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے. اور سب سے پہلے دعا گو ہوں منتظمین اور جنہوں نے بھی اس میں دم درہم سخا نے حصہ لیا ہے، اللہ پروردگار ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی ان کی دلی جائز تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرمائے. اس لیے کہ جو بھی درخت لگاتا ہے آرام اس پہ درخت کی جڑ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس کی جڑیں پھیل جاتی ہیں، پھر درخت بن جاتا ہے، شاخیں اس کی پھیل جاتی ہیں. لہذا جس نے وہ پیڑ لگایا ہے وہ رہے یا نہ رہے مگر اس کے ثواب ملتا رہے گا. جو بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا. ابھی کرار حسین صاحب نے مجھ سے پہلے 2 یا 4 سیکنڈ میں اپنی بات کہی ہے کہ اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور آپ سے ان کے لیے فاتحہ پڑھوائی ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. فرش ازا کی اور یہاں پر عزاداری ہم کرتے آ رہے ہیں، تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اس کے بعد جنہوں نے بھی اس میں آگے بڑھانے کے لیے حصہ لیا ہے، اللہ خالق کائنات اس ذکر کے برکت میں اور اس ذکر کے وسیلے سے ان کے تمام دل جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. صلوات محمد و آل محمد پر ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات بھیج دیجیے. حضرات گرامی، جس آیہ کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیہ کریمہ کلام الہی کے 15ویں سورہ یعنی سورہ الحجر کی آیت نمبر 9، جس کے حوالے سے کائنات کا پروردگار خالق کائنات
قرآن مجید اور تحفظ قرآن مجید کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، بے شک بلا شبہ لا ریب ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم ہی نے اس قرآن کو اپنے حبیب کے سینہ مبارک پر نازل فرمایا اور ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ اللہ کا یہ اعلان بتلا رہا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں خطرات پائے جاتے تھے۔ اگر قرآن مجید کے اوپر باطل کے حملوں کا یقین نہ ہوتا تو اللہ یہ نظام قائم نہ کرتا، اللہ یہ منصوبہ نہ بناتا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ حفاظت کا انتظام تبھی کیا جاتا ہے کہ جہاں پر خطرے کا اندیشہ ہو۔ اگر قرآن مجید بعد رسول بذات خود محفوظ کتاب ہوتی تو اللہ یہ منصوبہ نہ بناتا اور یہ نظام قائم نہ کرتا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ اچھا، حفاظت کا انتظام بھی تبھی ہے جب خطرے کا اندیشہ ہو۔ اگر حملے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ لہذا تحفظ جو ہے، حفاظت کا انتظام بے معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ تھا اور یہ خطرہ تھا کہ باطل اس پر حملہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو، حملہ بھی دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک آگے سے حملہ، ایک پیچھے سے حملہ۔ تو اللہ نے فرمایا آگے سے حملہ ہوگا تب ہم حفاظت کریں گے، پیچھے سے حملہ ہوگا تب ہم حفاظت کریں گے۔ بہت توجہ، یعنی قرآن ہر اعتبار سے حفاظت کا وعدہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ تو خالق کائنات نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کی فضیلت یہ ہے، اور قرآن کی شان و شوکت یہ ہے، اور قرآن کی بلندی یہ ہے، قرآن کی بزرگی یہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا یاتیہم باطل من بین یدیہ، کا باطل قرآن پر نہ آگے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہہ تو دیا، تو پروردگار یہ تو بتا دے کیا کوئی دیوار بنائی ہے، کوئی فیصل بنائی ہے کہ قرآن کے ادھر بھی کوئی دیوار ہے، قرآن کے ادھر بھی کوئی دیوار ہے؟ کیا قرآن بیچ میں رکھا ہے؟ کہا نہیں۔ میں ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں تو ہے، جس زاویے سے میں بیان کر رہا ہوں ذہن دوبالا ہو جائے گا۔ پروردگار حفاظت کا وعدہ تو لیا، پر یہ بتا کوئی دیوار بنائی ہے کہ ادھر بھی دیوار ہو ادھر بھی دیوار؟ کوئی فیصل بنائی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ کہا رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، زندہ باد، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی پہلے علی ہے، بیچ میں قرآن ہے، پھر علی ہے۔ یہ قرآن علی کی نگرانی میں ہے۔ لفظ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ دو، یعنی قرآن کے ادھر بھی علی ہے، قرآن کے ادھر بھی علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ توجہ، بلند آواز سے، یعنی قرآن کے ادھر بھی علی ہے اور قرآن کے ادھر بھی علی ہے۔ کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے کہ قرآن کے ادھر بھی علی، قرآن کے ادھر بھی علی ہے؟ ہر طریقے سے قرآن مجید علی کی نگرانی میں ہے، ہر طریقے سے ان کی حفاظت میں ہے۔ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم نے کہا ایک جیسا ہونا، کیا مطلب؟ کہ جیسا قرآن ویسے علی، جیسے علی ویسا قرآن۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر، آگے آ جائے۔ نعرہ صلوات،
بیٹھ جائیے آپ لوگ ادھر آگے آگے آ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے جگہ تو ہے فرش ادا پہ آ جائیے دونوں طریقے سے قرآن مجید علی کی حفاظت میں ہے ادھر بھی علی ادھر بھی علی بھئی کیا مطلب ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے کہ ایک جیسا ہونا جیسا قرآن ویسے علی جیسے علی ویسا قرآن کیا مطلب کہ جو قرآن کی جنس ہے وہ علی کی جنس ہے جو علی کی جنس ہے وہ قرآن کی جنس ہے جو قرآن کا مزاج ہے وہ علی کا مزاج ہے جو علی کا مزاج ہے وہ قرآن کا مزاج ہے جو قرآن کی عادت ہے وہ علی کی عادت ہے جو علی کی عادت ہے وہ قرآن کی عادت ہے جو قرآن کی فطرت ہے وہ علی کی فطرت ہے جو علی کی فطرت ہے وہ قرآن کی فطرت ہے جو قرآن کا کمال ہے وہ علی کا کمال ہے جو علی کا کمال ہے وہ قرآن کا کمال ہے جو قرآن کا جمال ہے وہ علی کا جمال ہے جو علی کا جمال ہے وہ قرآن کا جمال ہے جو قرآن کا معیار ہے وہ علی کا معیار ہے جو علی کا معیار ہے وہ قرآن کا معیار ہے جو قرآن کی کیفیت ہے وہ علی کی کیفیت ہے جو علی کی کیفیت ہے وہ قرآن کی کیفیت ہے جو قرآن کی صداقت ہے وہ علی کی صداقت ہے جو علی کی صداقت ہے وہ قرآن کی صداقت ہے جو قرآن کا معیار ہے وہ علی کا معیار ہے جو علی کا معیار ہے وہ قرآن کا معیار ہے جو قرآن کا مرکز ہے وہ علی کا مرکز ہے جو علی کا مرکز ہے وہ قرآن کا مرکز ہے جو قرآن کا منصب ہے وہ علی کا منصب ہے جو علی کا منصب ہے وہ قرآن کا منصب ہے جو قرآن کا درجہ ہے وہ علی کا درجہ ہے جو علی کا درجہ ہے وہ قرآن کا درجہ ہے جو قرآن کا مطلب ہے وہ علی کا مطلب ہے جو علی کا مطلب ہے وہ قرآن کا مطلب ہے جو قرآن کی آواز ہے وہ علی کی آواز ہے جو قرآن کی آواز ہے وہ علی کی آواز ہے جو قرآن کا انداز ہے وہ علی کا انداز ہے جو علی کا انداز ہے وہ قرآن کا انداز ہے کیا مطلب کہ دونوں ایک ہیں اگر قرآن نور ہے تو علی نور ہے بہت رہیے گا مجھے آپ کو بہت آگے لے کے جانا ہے اگر قرآن نور ہے علی نور ہے قرآن ذکر ہے علی ذاکر ہے قرآن نور ہے علی نور ہے قرآن ذکر ہے علی ذاکر ہے قرآن طاہر ہے قرآن مطہر ہے علی طاہر ہے قرآن طہارت ہے علی طاہر ہے قرآن ہدایت ہے علی ہادی ہے قرآن بشارت ہے علی بشیر ہے قرآن نظارت ہے علی نذیر ہے بہت توجہ قرآن بشارت ہے علی نذیر قرآن بشارت ہے علی بشیر ہے قرآن نظارت ہے علی نذیر ہے قرآن طہارت ہے علی طاہر ہے قرآن ہدایت ہے علی ہادی ہے قرآن اعجاز ہے علی معجزہ ہے توجہ قرآن اعجاز ہے علی معجزہ ہے قرآن ذخیرہ علم ہے علی باب مدینۃ العلم ہے قرآن سفینہ علم ہے علی باب مدینۃ العلم ہے قرآن خزانہ علم ہے علی باب مدینۃ العلم ہے قرآن امر ہے علی اولی الامر ہے قرآن امر ہے علی اولی الامر بہت توجہ ہے قرآن امر ہے علی اولی الامر ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا میر کے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا یہ ہے جو قرآن کی ان کی نگرانی میں ہے ہر طریقے سے حفاظت ہو رہی ہے آپ نے اشعار بھی پڑھے ہیں سنے ہیں بہت توجہ اس کو نظم بیان کر دوں دیکھیں توریت اللہ کی کتاب زبور اللہ کی کتاب انجیل اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کی کتاب مگر توریت کو ماننا واجب ہے عمل کرنا واجب نہیں کیونکہ منسوخ ویلیڈیٹی ختم ہو گئی
توریت کو ماننا واجب ہے، عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ زبور کو ماننا واجب ہے، عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ انجیل پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ منسوخ ہو گئی۔ یہ منسوخ کیوں ہوئی؟ بدل بھی کیوں گئی؟ کہ اصل میں جناب موسیٰ نے اپنی توریت کو حافظوں کے حوالے کیا۔ بہت توجہ، اپنی توریت کو حافظوں کے حوالے کیا۔ جناب داؤد نے اپنی زبور کو حافظوں کے حوالے کیا۔ جناب عیسیٰ نے اپنی انجیل کو حافظوں کے حوالے کیا، مگر رسول نے اپنے قرآن کو محافظوں کے حوالے کیا۔ قرآن کو محافظوں کے حوالے کیا۔ تو آپ کا سوال کرنے کا حق ہے، مولانا صاحب ذرا وضاحت کیجئے۔ اگر دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دیجئے کہ قرآن کے محافظ کون، قرآن کس کی نگرانی میں ہے، اور رسول نے محافظوں کے حوالے دیا۔ بہت توجہ، یہ کیوں منسوخ ہو گئی؟ کہا کہ محافظوں کے حوالے کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک توریت کے حافظ رہے، توریت محفوظ رہی، حافظ مر گئے، توریت بدل دی گئی۔ جب تک زبور کے محافظ تھے، توریت محفوظ رہی، زبور، اور حافظ مر گئے، بدل دی گئی۔ جب تک انجیل کے حافظ تھے، انجیل محفوظ رہی، حافظ مر گئے، بدل دی گئی۔ رسول نے کیا محافظ کے حوالے۔ انشاءاللہ آخری فر تک توجہ، بہت توجہ کیجئے گا، آخری فر تک۔ اور میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اپنے آپ کو آپ اپنے ہاتھوں کو روک کے بھی رکھیں گے نہیں، تب بھی اٹھیں گے۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، یہ امام حسین کو سلام ہوگا۔ بہت توجہ، کیوں؟ کس کے حوالے کیا؟ حافظوں کے حوالے نہیں کیا، محافظوں کے حوالے۔ حافظ اور محافظ میں فرق کیا ہے؟ بہت توجہ، حافظ اور محافظ میں فرق کیا ہے؟ کہ جو مرنے کے بعد مجبور ہو جائے، انشاءاللہ بولیں گے، جو مرنے کے بعد مجبور ہو جائے وہ حافظ ہے، جو مرنے کے بعد بھی صاحب اختیار ہے وہ محافظ ہے۔ یہی ہوا کہ جب سر کٹ گیا، محافظ لوگ کے نیزہ پر بولا کہ ہم حافظ نہیں ہیں، محافظ ہے۔ شراب پڑھئے محمد آل محمد پر۔ یا علی، لہذا حافظ اور محافظ میں فرق کیا ہے؟ جو مرنے کے بعد مجبور ہو جائے وہ ہے حافظ، جو مرنے کے بعد بھی صاحب اختیار ہو وہ ہے محافظ۔ وہ محافظ ہے جو مرنے کے بعد بھی صاحب اختیار ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محافظ۔ لہذا میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ بھی وہی سیرت اپناتے جو جناب موسیٰ نے توریت کے لیے اپنائی۔ یا رسول اللہ، آپ بھی وہی سیرت اپناتے جو جناب داؤد نے زبور کے لیے اپنائی۔ یا رسول اللہ، آپ بھی وہ سیرت اپناتے کہ جو جناب عیسیٰ نے انجیل کے لیے اپنائی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر ان کی حفاظت میں دیا محافظوں کی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و آل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وَلَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ میں تمہارے درمیان دو بازمت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے علامات۔ خبردار
اسے توریت نہ سمجھنا، خبردار اسے زبور نہ سمجھنا، خبردار اسے انجیل نہ سمجھنا، یہ قرآن ہے۔ لا یفترقہ نہیں، علماء تشریف فرمائے لا کا مطلب ہے کبھی مل جائیں کبھی جدا ہو جائیں، یہ اور نہیں نہ زندگی میں جدا نہ مرنے کے بعد جدا۔ قرآن زندگی میں بھی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، مرنے کے بعد بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، علماء سے سنا ہوگا کہ جو یزید کا اجتماع تھا کربلا میں وہ اس لیے تھا کہ ابو طالب کو مٹا دے، ابو طالب کی نسل کو ختم کر دے، نہیں، اس لیے تھا تاکہ رسول کو جھٹلا دے۔ رسول نے فرمایا تھا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، لہذا یزیدیوں نے حسین کا سر قلم کرنے کے بعد یہ شور مچانا چاہا کہ دیکھو قرآن جدا ہو گیا اور اہل بیت جدا ہو گئے۔ جیسے یزیدیوں نے اعلان شور مچایا کہ ہم نے قرآن کو اہل بیت سے جدا کر دیا، لیکن نیزہ پر بولے لگاؤ، لیکن نیزہ پر حسین کا سر بول کے حسین کا سر بولا، بولنے کے بعد کہ یزیدیوں سن لو، میرا دین بھی سچا ہے، میرا نانا رسول بھی سچا ہے۔ حسین یہ زندہ باد، دل بولا، علی مولا، بلند آواز سے صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی، بلند آواز سے بھائی، علی مولا، علی مولا، تارا ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا۔ آ جائیے آپ لوگ، آ جائیے، جگہ ہے، آ جائیے، آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں، یہیں جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو جائیے، بیٹھ جائیے، فرش ازا کی فضیلت الگ ہے بھائی، بیٹھ جائیے، جگہ نہ ہو پھر کھڑے ہو جائے، کوئی بات نہیں، آ جائیے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد بابا بن صلوات۔ ابھی تک تو یہ تمہید تھی، اب میں اپنے بیان کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے، خالق کائنات نے ان کی نگرانی میں دیا۔ اچھا قرآن کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ قرآن کیسے محفوظ ہوگا؟ الماری میں رکھ کر، طاق میں رکھ کر، الماری میں رکھ دیا، بس ماہ رمضان میں کھلے گا۔ وہ بھی خواتین کا احسان ہے جو کھول بھی لیتی ہیں قرآن مجید کو۔ لہذا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو الماری میں رکھ کر محفوظ ہوگا قرآن، کہاں محفوظ کیا؟ آپ کیسے محفوظ رکھیں گے؟ آپ نے الماری بنائی، بڑی خوبصورت غلاف بنایا، اس میں رکھ کر اس کو الماری میں رکھ دیا، کیا محفوظ ہو جائے گا قرآن؟ اللہ نے کہا اس کی حفاظت آپ نے کی، تو پروردگار قرآن ہے کہا کہ پڑھو سورہ عنکبوت 49 نمبر کا سورہ، 29 نمبر کا سورہ 29 اور 49 نمبر کی آیت ہے 59۔ اللہ نے فرمایا قرآن کہاں رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور الذین اوتوا العلم، ہم نے قرآن کو نشانی بنا کر ان کے سینے میں اتار دیا جنہیں مکمل علم دے کر پیدا کیا۔ بہت توجہ، ان کے سینے میں اتار دیا جنہیں مکمل علم دے کر پیدا کیا۔ آپ کہیں گے بھائی وہ کون ہے؟ پہلے رہبر، پہلے ہادی، پہلے پیشوا، پہلے نبی، پہلے ہادی، پہلے لیڈر کون ہے؟ حضرت آدم۔ کون ہے؟ ولی ہو، خلیفہ ہو، رہبر ہو، نبی ہو، مالکی ہو،
حنفی ہو، حنبلی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، مولوی صاحب ہو، مفتی ہو، کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم کی۔ تو حضرت آدم کون؟ ولیوں کے باپ، خلیفاؤں کے باپ، رہنماؤں کے باپ، ولیوں کے باپ، حافظوں کے باپ، قاریوں کے باپ، سب کے باپ ہے حضرت آدم۔ حضرت آدم کو دیا اللہ نے سارا علم۔ وہ کون ہے جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا؟ وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ تو کن کیا حضرت آدم ہے؟ حضرت آدم کا علم کتنا ہے؟ میں پڑھ چکا کہ مجلس میں بسم اللہ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دیا۔ اس میں بھی لوگوں نے ڈنڈی ماری، کہا کہ بتاؤ کائے کا علم تھا؟ ہم نے کہا بھئی اسماء کیا تھے؟ وہ بغض اہل بیت دیکھیے، کاش میں اللہ نے پوچھا تھا آدم ان کے نام بتاؤ، یعنی یہ دنیا میں چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ۔ اللہ نے پوچھا تھا امرود کا نام، انار، سیب، سورج، چاند، ستارے، انگور، یہ پوچھا تھا۔ اچھا جب اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ تو فرشتوں کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ مدبرات امرا، کہ یہ فرشتے ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے سارے کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا فرشتے سورج بنا دو، بنا دیا، چاند بنا دو، بنا دیا، ستارے بنا دو، بنا دیے، سیارے بنا دو، بنا دیے۔ تو کیا فرشتے بنانے کے بعد بھول گئے؟ اللہ پوچھے نام بتاؤ، ان لوگوں نے کہا سیب انار کے نام تھے۔ تو فرشتے بنانے کے بعد بھول گئے کہ بھائی اگر یہ نام بتا دیتے خلافت مل جاتی، اگر نام بتا دیتے خلافت مل جاتی۔ اب جیسے ہی اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ تو کیا فرمایا فرشتوں نے؟ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ ہم تو تمہیں جانتے ہیں پروردگار، جتنا تمہیں علم دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ نے کل کے کل اسماء کی تعلیم دی۔ وہ اسماء کون ہے جن کے تعلیم دی؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ، وہ ہم ہیں۔ بہت توجہ انشاءاللہ آخری فرد تک بولیں گے۔ وہ کون ہے؟ ہم یاد رکھیے گا۔ کون ہے بھائی صاحب؟ پیچھے تک آواز بولیے بھائی، بولیے، پیچھے تک آواز نہیں آئی۔ کون ہے وہ؟ ہم یاد رکھیے گا بس، وہ ہم ہے۔ یہ پتہ چلے ہم کہاں ہے؟ جن کے سینے میں اللہ نے سارا قرآن اتار دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے۔ کہا مدینے میں ایک بزم سجی، جیسے بزم سجی تو فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یدری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ جب یہ بزم سجی تو اللہ فرمایا سن لو اے آسمان کے ملائکہ، ایک صلوات محمد والے محمد پر آئیے بھائی بابا جب اللہ مولا کے استقبال کے لیے بابا جب اللہ صلوات صلوات پڑھئے محمد والے محمد۔ کیا فرمایا اللہ؟ فرمایا سن لو اے ملائکہ، اے آسمان کے بسنے والوں، میں آسمان کا بلند، یہ بلند شدہ آسمان نہ بناتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں سورج کو درخشاں نہ کرتا، میں چاند میں روشنی پیدا نہ کرتا، میں دریا کو روانی نہ دیتا، میں سمندر کو میدانی نہ دیتا، میں کشتیاں نہ چلاتا، یہ پانی روا دوا نہ کرتا۔
کس کی محبت میں بنایا؟ اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان محبت میں بنایا جو چادر کے نیچے پانچ ہیں۔ بہت توجہ، چادر کے نیچے پانچ ہیں۔ لفظ ہم ذہن میں رکھیے گا، وہ کون ہے؟ ہم ہے۔ لفظ ذہن میں رکھیے گا، ان پانچ کی محبت میں بنایا جو چادر کے نیچے ہے۔ کیا بنایا؟ یہ آسمان بلند شدہ آسمان نہ بناتا، یہ زمین پھیلی ہوئی نہ بناتا، میں یہ سورج میں روشنی پیدا نہ کرتا، چاند کو میں درخشاں نہ کرتا، میں دریا کو روانہ نہ کرتا، اس میں کشتی کو جلنا چلاتا۔ کن کی محبت میں؟ پانچ جو چادر کے نیچے تشریف فرما ہے۔ آپ فرشتوں نے پوچھا یا رب من تحت الکساء، بہت توجہ، آخری بار تک، یا رب من تحت الکساء، اے پروردگار یہ بتا دے چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے یا رب من تحت الکساء۔ فرشتے نے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اللہ نے فرمایا وقال اللہ عز و جل معدن الرسالہ اہل بیت النبوہ، وہ معدن الرسالہ ہم فاطمہ وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بلد آواز، بلد ہاتھ تک کرو، زندہ باد اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بہت توجہ، ان کی محبت میں بنایا، ان پانچ کی محبت میں بنایا۔ ایک جگہ فرما رہا ہے، علماء تشریف فرما ہے، حدیث قدسی لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے رسول اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے نہ بناتا۔ یعنی اگر رسول نہ ہوتے نہ سورج ہوتا، نہ سورج میں روشنی ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ چاند میں چمک ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ ستاروں میں دمک ہوتی، نہ پہاڑ ہوتے، نہ پہاڑ کی بلندی ہوتی، نہ درخت ہوتے، نہ درختوں میں شاخیں ہوتی، نہ سبزے ہوتے، نہ سبزے میں لہلہات ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ پھولوں میں مہک ہوتی، نہ کلیاں ہوتی، نہ کلیوں میں چٹک ہوتی، نہ یہ خار ہوتے، نہ خاروں میں کھٹک ہوتی، نہ دریا ہوتے، نہ دریا میں روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ سمندر میں وجدانی ہوتی، نہ یہ ہوا ہوتی، نہ ہوا میں زور ہوتا، نہ یہ بادل ہوتا، نہ بادل میں شور ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ حورے ہوتی، نہ غلمان ہوتے، نہ ملک ہوتے، نہ فلک ہوتے، نہ جبریل ہوتے، نہ میکائیل ہوتے، نہ اسرافیل ہوتے، نہ اسرائیل ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ شیش ہوتے، نہ ادریس ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ اسحاق ہوتے، نہ اسماعیل ہوتے، نہ ادریس ہوتے، نہ اسحاق ہوتے، نہ یعقوب ہوتے، نہ یوسف ہوتے، نہ یونس ہوتے، نہ سلیمان ہوتے، نہ داؤد ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ ہود ہوتے، نہ شعیب ہوتے، نہ ہارون ہوتے، نہ زکریا ہوتے، نہ یحییٰ ہوتے، نہ انوش ہوتے، نہ ذوالکفل ہوتے، نہ الیاس ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، کوئی نہ ہوتا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا اس میں محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ کیوں نہیں کہا؟ پروردگار کہہ دیتا کہ اگر میں کہتا محمد کا داماد ہے تو کہتے تین اور تھے، بھائی آگے تک پیچھے تو ماننے کو چاہیے کہ اگر میں کہتا محمد کا بابا اور محمد کے داماد تو کہتے داماد ایک تھوڑی تھے، چار داماد
تھے؟ 3 اور تھے. اور اگر کہتے رسول کی بیٹی کا 3 اور بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں اور تھیں. اگر کہتے رسول کے نواسے، حالانکہ ہوئے نہیں، بنا لیتے، تو رسول نے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا محمد ہے. بہت توجہ، محمد ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے، محمد کی بیٹی نہیں. کیا کہا؟ فاطمہ، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے. آخری فرق تک توجہ ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا اہل بیت کون ہے. اگر کہتا تو اس میں ازواج بھی آ جاتی، کہو فلا فلا بیویاں بھی تھی. توجہ ہے. جبکہ ایک نے کہا تھا پلو اٹھا کر چادر کا، کیا اجازت ہے آ جاؤں؟ تو کیا فرمایا؟ زندہ باد، خیر پر ہو، چادر میں نہیں آ سکتی ہو، خیر پر. تو جب خیر والی چادر میں نہیں آ سکتی تو کوئی شر والی ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. خیر پر تو ہو، پر چادر میں نہیں. اچھا، تو یہ نہیں کہا محمد ہے، بلکہ فاطمہ. اللہ نے بتا دیا اہل بیت کون ہے. بہت توجہ، آخری فرق میں جو کھڑے ہیں وہ بھی سن لیجئے گا. کیا فرمایا کہ اہل بیت کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں ہے، فاطمہ کے رشتہ داروں کا نام ہے. لعنت بے شمار. اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں ہے، فاطمہ کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت ہے. سورج بنایا فاطمہ کے رشتہ داروں کے صدقے میں. چاند بنایا، دلیل دے رہا ہوں، چاند بنایا فاطمہ زہرا کے رشتہ داروں کے صدقے میں. ستارے بنائے فاطمہ زہرا کے رشتہ داروں کے صدقے میں. دریا بنائے فاطمہ زہرا کے رشتہ داروں کے صدقے میں. اللہ نے یہی تو کہا نا، آسمان نہ بناتا، سورج نہ بناتا، چاند نہ بناتا، دریا نہ بناتا، ستارے نہ بناتا. کن کی محبت میں؟ فاطمہ کی رشتہ داروں کی محبت میں. اللہ نے کہا چونکہ کائنات بنی ہے فاطمہ کے رشتہ داروں کی محبت میں، تو 4 رشتہ دار ہے نا، محمد رشتہ دار، علی رشتہ دار، حسن حسین رشتہ دار، خود فاطمہ ہے. تو اللہ نے ان کے رشتہ داروں کے صدقے میں بنائی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا سنو، چاند بنا ان کے رشتہ داروں کے صدقے میں، تو چاند کے ٹکڑے کراؤں گا ان کے بابا سے. بہت توجہ، میں چاند کے ٹکڑے کراؤں گا، فاطمہ کے بابا سے چاند کے ٹکڑے کراؤں گا، اور سورج پلٹواؤں گا فاطمہ کے شوہر سے. سورج کو پلٹواؤں گا میں فاطمہ کے شوہر سے، سورج کو پلٹواؤں گا، ستارہ بھیجوں گا فاطمہ کی ڈیوڑی پر، اور مصلی بچھواؤں گا پانی پر فاطمہ کے بیٹے کا. سلام پڑھیے محمد والا. فاطمہ کے رشتہ داروں کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا. سب کہتے ہیں جنت، جہاں جنت کا ذکر آیا جنت. بھائی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جنت جنت جنت، سارا معاملہ جنت کا ہے. اور ہم ان کے ماننے والے جنہوں نے کیا فرمایا؟ اے پروردگار تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا، نہ جہنم کے خوف سے کرتا، بلکہ لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہوں. تو جو جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے کیا ہے؟ لالچی عبادت. لالچی بڑے ہیں جنت مل جائے. اور جو جہنم کے ڈر سے کر رہا ہے
وہ خوف کی عبادت، ڈر کی عبادت، لیکن جنت چاہیے۔ اللہ نے کہا میں نے کس کے صدقے میں بنائی پتا ہے؟ اہل بیت کے صدقے میں۔ مثلاً بہت توجہ، میں مالر کوٹ لے آیا، 10 دن ہو گئے الحمدللہ، اور میں نے کہا حسین بھائی، کرار حسین صاحب، مجھے یہاں پر 1 مہینہ اور رہنا ہے اور میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، آپ مجھے کرائے پر ایک مکان دلا دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی ذرا کام والے انسان ہیں، آپ کو بھی ٹائم نہیں ہے، تو آپ سے گزارش ہے ہمیں ایک مکان کرائے پر دلوا دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا۔ تلاش کیا، مل گیا ایک کمرہ، ایک مکان، 5000 روپے مہینہ کرایہ آپ کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس میں رہنے لگا، اب میرے پاس کوئی ہے تو ہے نہیں، 24 گھنٹے مجھے رہنا ہے، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، نماز پہ نماز، نماز شب اور قرآن مجید کی تلاوت۔ میں نے کوئی عمل خیر ایسا نہیں کیا چھوڑا جو انجام نہ دیا ہو اس گھر میں بیٹھے ہوئے۔ اب 1 مہینہ گزر جائے، مولانا صاحب نے اپنا بیگ اٹھایا، نہ مکان مالک سے پوچھا، نہ حسین صاحب کو تلاش کیا، اپنا بیگ اٹھایا، قفل لگایا، چابی بھی اپنے ساتھ لے گئے، موبائل بند۔ کرار صاحب فون کر رہے ہیں، مکان مالک نے دیکھا، ہو سکتا ہے کہیں کام سے گئے ہو، بہت توجہ۔ 1 دن گزر گیا نہیں آئے، 2 دن گزر گیا نہیں آئے، تو مکان مالک کس کو پکڑے گا بھائی؟ کرار بھائی کو۔ کرار صاحب، آپ نے جو کرایہ دار رکھا تھا 3 دن ہو گئے غائب، 3 دن سے غائب ہے، 3 دن سے غائب ہے۔ آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں فون کرتا ہوں، فون بند مولانا صاحب کا۔ اب انہوں نے چلو کرایہ دے دیا مولانا کی محبت میں کہ بھائی صاحب کوئی بات نہیں، مولانا ہمارے قریبی ہیں، جب موبائل ان کا آن ہوگا میں لے لوں گا، آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کا کرایہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کرایہ نہ دوں، نہ یہ دے، بہت توجہ کہ بھائی دیں گے بھی، یہ بتائیے میں نے نماز پڑھی ہو گئی؟ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں میں، نماز پڑھی ہو جائے گی؟ نہیں۔ دن میں روزہ رکھا ہو جائے گا؟ نہیں۔ قرآن پڑھا ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کرایہ نہیں دیا، اجرت نہیں دی، اجرت نہیں دی تو نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، جو بھی کر رہے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ کرایہ نہیں دیا، کرایہ نہیں دیا۔ یہ پوری کائنات فاطمہ کا گھر، میں ایسے نہیں طرح دیکھے سب بولنے چاہیے، سب فاطمہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ یہ پوری کائنات فاطمہ کا گھر، سورج بنا ان کے رشتہ داروں کے صدقے میں، چاند بنا ان کے رشتہ داروں کے صدقے میں، زمین بنی ان کے رشتہ داروں کے صدقے میں، آسمان بنا، تو یہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے۔ ہم ہیں کرایہ دار، ہم ہیں کرایہ دار۔ اگر محبت کی اجرت نہیں دیں گے، کتنے سجدے کرتے رہو، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ تلاوت قبول ہے۔ کائنات ان کے صدقے میں بنی، بہت توجہ۔ دیکھیے قانون قدرت یہ ہے، جب کوئی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر خدا، پہچانے اہل بیت کو، بہت توجہ، اور ساتھ فاطمہ زہرا کو۔ نعمت ملے شکریہ، آپ کے لیے نہیں ہے، انبیاء کے لیے بھی۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ،
یہاں سے گیا، شیش پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، ادریس پر نعمتیں وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، ابراہیم پر نعمتیں وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، یوسف پر نعمتیں وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ آخری فرق پر توجہ ہے، یہ میری خطابت کو داد نہیں ہوگی، یہ فاطمہ زہرا کی عظمت کو سلام ہوگا۔ بہت توجہ، جتنی مودت اور نور جلوہ کرے دل میں، وہ فاطمہ کو سلام کرے۔ نعمتیں ادھر سے آئی، شکریہ ادھر سے گیا، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نعمتیں وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ ہمارے لاکھوں سلام و فاطمہ زہرا پر، ان کی فضیلت و کمال یہ ہے کہ روٹیاں یہاں سے گئی، روٹیاں یہاں سے گئی، شکریہ وہاں سے آیا، روٹیاں یہاں سے گئی، شکریہ وہاں سے آیا۔ اچھا اللہ نے روٹیاں وہاں بھیجی کہ فرشتے کھاتے ہیں، جو کھاتا نہیں وہ لے کے کیوں گیا؟ کوئی مدینے کا تو رہنے والا تھا جو لے کے روٹی ہے، یہ کہاں کا تھا؟ فرشتے آئے تھے تینوں دن، تو روٹی لے کے کیوں گئے؟ آپ خوش نصیب ہیں، بہت توجہ، کیوں لے کے گئے؟ وہ تو کھاتے نہیں، ماں محفوظ کر دی گئی، کس کے لیے؟ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ آخر توجہ، فرشتے تو کھاتے نہیں تو لے کیوں گئے؟ اصل میں فاطمہ زہرا نے بتا دیا، دنیا والے بھی میرے ٹکڑوں کو پلتے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی میرے ٹکڑوں پر پلیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے، بات تو بہت بڑھیا ہے، باوجہ بنا صلوات پڑھیے محمد والے۔ بات تو میں جلدی میں سمیٹ رہا ہوں، روٹیاں یہاں سے جا رہی ہیں اور شکر وہاں سے آ رہا ہے۔ یہ یہاں والے بھی کس کے ٹکڑوں کو پل رہے ہیں؟ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تو کس کے ٹکڑوں کو پل رہے ہیں بھائی؟ اہل بیت کے۔ مگر وہاں والے ٹکڑے ان کو نصیب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اہل بیت سے محبت کی۔ بھائی جنت میں تو وہی جائے گا، تو فاطمہ زہرا نے ہمارا یہاں بھی انتظام کر دیا اور جنت میں بھی انتظام کر دیا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں یہاں بھی رزق دیں گے اور وہاں بھی، لیکن شرط ہے یہاں سب کو دیں گے، کافر ہو، مشرک ہو، بے دین ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، بے دین ہو چاہے دشمن ہو، اسے بھی دیں گے، یعنی دنیا میں سب کو ملے گا، یہاں سب کو دیں گے۔ بھائی بولیے گا تو پیچھے والے بھی، آگے والے نعرے لگا رہے، پیچھے سے کوئی آواز نہیں آئی، اب امید ہے کہ پیچھے سے آواز آئے گی۔ ہمارے ضمیر صاحب سے میں نے جملہ لیا کہ پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی ہے، تو پچھلے والے ذرا ثبوت دے کہ ہم بھی بیدار ہیں، حالانکہ بیدار ہے۔ یہ تو خطیب ذرا متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہے، تو لہذا یہاں والے بھی ٹکڑوں پلتے ہیں اور وہاں والے بھی فاطمہ زہرا کے ٹکڑوں پر، مگر شرط ہے یہاں سب کو ملے گا، وہاں اپنوں کو ملے گا۔ بھائی پیچھے سے آواز نہیں آئی، بلند آواز سے بھائی، ہاں وہاں سب کو، یہاں سب کو ملے گا، وہاں اپنوں کو ملے گا، جو ان کے اپنے ہوں گے وہاں اپنوں کو دیں گے، یہاں سب کو دیں گے۔ وہ روٹیوں کے ٹکڑے اپنوں کو ملیں گے، جس نے جو جنت میں دشمن اہل بیت تو جا ہی نہیں سکتا، تو نعمتیں جو خود حق کھا لے کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ بہت توجہ، بات کو بس میں مختصر عرض کر دوں،
فدق. یہ فدق کیا ہے؟ یہ فدق جناب نوح کے پوتے کا نام تھا. جناب نوح کے پوتے کا نام فدق تھا، بلکہ فدق سے فدق. جب یہودی شکست کھا کر علی کے سامنے وہاں سے بھاگے تو انہوں نے فدق میں پناہ لی، اور فدق میں پناہ لے کر اہل بیت کے خلاف سازشیں کرنے لگے. جب سازشیں کرنے لگے بات پہنچی رسول تک. اب رسول نے ان کے سامنے لشکر نہیں بھیجا، تلواریں نہیں بھیجی، خنجر نہیں بھیجا، بلکہ جس سے روب کھاتے تھے انہی کو بھیجا. علی آپ جائیں. علی بڑے روب اور دبدبے سے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سنیے کہ ہم سازش نہیں کریں گے. ایسا ہے فدق کا آدھا حصہ ہم رسول کو ہبہ کرتے ہیں، اور اگر ہم نے پھر سازش کی ہم لکھ کے دیتے ہیں یہ پورا حصہ رسول کا. تو انہوں نے لکھ کے دے دیا. انہیں پتا تھا ہم سازش کریں گے، پورا لکھ کر دے دیا. اچھا اگر جنگ کے ساتھ حاصل ہو، جنگ کی ہے، حاصل ہوا مسلمان آگے لڑے ہیں تو سب کا حق ہے مال غنیمت. یہ تو رسول کو دیا گیا نا، یہ اکیلے رسول کا ہے، یہ اکیلے رسول کا ہے. اب رسول کا جب آخری وقت آیا تو آیت آئی، اے رسول اللہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، ان کا حق دے دو. جیسے یہ کہا تو رسول خدا نے پوچھا جبرائیل بتاؤ کس کس کو کیا دینا ہے؟ کہا فدق فاطمہ کو دے دو. فدق کس کو ملا؟ جناب فاطمہ زہرا کو. جناب فاطمہ زہرا کو فدق دے دیا. اس میں جناب فاطمہ زہرا کے نوکر چاکر غلام کام کر رہے ہیں. جیسے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور رسول کے بعد جو منبر پہ بیٹھا اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا فدق کو قبضایا، اور جو فاطمہ زہرا کے نوکر چاکر تھے انہیں وہاں سے نکال دیا. جیسے ہی جناب زہرا کو معلوم ہوا جناب فاطمہ زہرا نے قافلہ سجایا. کون کون ہے؟ حسن اور حسین، امام علی، خود فاطمہ، ام ایمن. یہ گئے پہنچے دربار میں. جناب فاطمہ زہرا نے 3 مطالبے کیے، 3 دعوے کیے. نمبر 1 میری ملکیت ہے، چونکہ قبضہ جس کا ہوتا اس کی ملکیت. رسول کی زندگی میں میرا قبضہ ہو گیا تھا، نہیں مانے. بہت توجہ. دوسرے کا رسول نے مجھے ہبہ کیا، نہیں مانے. تیسرے کا مجھے رسول نے وراثت میں دیا. بہت توجہ. کہے میں دیا؟ وراثت میں. اب جیسے یہ کہا انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول کی ایک حدیث ہے کیا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں. جیسے یہ کہا تو جو مجسمہ قرآن ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا قرآن پڑھنا تو نہیں جانتا پر سن لے، وہ ورثہ سلیمان داؤد، اللہ نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. قرآن بتا رہا ہے وارث بنایا. اللہ نے پھر حدیث سنائی کہ گروہ انبیاء رسول نے فرمایا نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. پھر بی بی نے آیت سنائی کہ اللہ نے یحییٰ کو زکریا کا وارث بنایا. وہ حدیث سناتا رہا، بی بی قرآن سناتی رہی. وہ حدیث سناتا رہا، بی بی قرآن سناتی رہی. آخری وقت تو جو ہے وہ قائد حدیث سناتا رہا، بی بی قرآن سناتی رہی. میں نے کہا بی بی آپ کسے قرآن سنا رہی ہو؟ کنہیں آیتیں سنا رہی ہو؟ کسے قرآن سنا رہی ہو؟ بی بی نے فرمایا سمن کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتی ہوں. جو منبر پہ بیٹھا ہے اس کے چہرے سے نقاب کو ہٹانا چاہتی ہوں. کیا مطلب بی بی کہ جب میرا بابا آیتیں سنا رہا تھا،
حدیث سنا رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ آج میں قرآن سنا رہی ہوں، یہ کہہ رہا حدیث کافی ہے۔ لطف لیجیے گا دادارو جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، یعنی جب رسول نے کہا میرے بابا نے قرآن سنائی، حدیث سنائی، تو کیا کہا؟ قرآن کافی۔ جب حدیث سنائی تو قرآن کافی۔ اب بی بی نے آیت سنایا، قرآن سنایا تو حدیث کافی۔ بی بی آپ کیا بتانا چاہتی ہیں کہ میں چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتی ہوں، قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو منبر پہ بیٹھا ہے نہ یہ قرآن والا ہے نہ حدیث والا۔ نہ یہ قرآن والا اور نہ حدیث والا، نہ قرآن والا نہ حدیث والا۔ اچھا بی بی نے گواہ پیش کیے نہیں کیے؟ امام حسنین کو پیش کیا تھا تو بچے ہیں، موبائلے میں اللہ یہودی کے سامنے بھیج رہا ہے، یہودی تو مان رہے ہیں، اور یہ رسول کا خلیفہ بن کے بیٹھے کیا کہہ رہے کہ بچے ہیں۔ اچھا علی کہا یہ تمہارے شوہر ہے؟ جب کہ علی پڑھ چکا ہوں، میں پھر واضح کر دوں۔ اللہ نے فرمایا اے رسول کافر کہتے رہیں گے آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت کے لیے اللہ کافی ہے، وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یعنی جو رسول کا گواہ ہو اسے کہہ رہے ہیں کہ گواہی نہیں چلے گی۔ توجہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے گواہی نہیں ہوئی۔ اچھا میں نے عالم دین سے پوچھا کہ بتائیے جب فدق فاطمہ کا تھا دیا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں دیا؟ بہت توجہ۔ کاش میں اگر فدق دے دیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ مجھے نہیں پتا آپ تک بات پہنچی ہے۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں، جو باہر بھی ہیں میں ان سے سلام کر دیجئے گا، بہت توجہ۔ ہم نے کہا فاطمہ کا حق دیا کیوں نہیں؟ اچھا دے بھی دیا تھا پھاڑ دیا، دیا کیوں نہیں؟ کہ اگر حق دے دیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی۔ اچھا تو پھر کیا کیا؟ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ، اور اگر فاطمہ کو جھوٹا سمجھا تو جنت میں جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی جناب فاطمہ کو جھوٹا کہہ دے کیا جنت میں جائے گا؟ بولے بھائی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جو فاطمہ کو جھوٹا کہہ دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے لاکھوں سلام و فاطمہ زہرا پر اپنے شوہر کے دشمن کو بے نقاب کر دیا۔ آخری فرد توجہ، اپنے شوہر کے دشمن کو بے نقاب کر دیا کہ اگر مجھے سچا مان تو حکومت چھوڑ۔ بھائی دیکھئے میں بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے ہر شخص کی آواز چاہیے اپنے کانوں تک۔ میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں، مجھے تھوڑا اونچا سنائی دیتا ہے، میں تمام فرد کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ اب جب کسی کم سننے والے کو سنایا جاتا ہے تو بلند آواز سے بولا جاتا ہے، تو ذرا مجھے کم سنائی دیتا ہے بھائی صاحب، تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا اتنا بلند سے بولیے کہ میرے کانوں تک آواز آ جائے۔ بی بی آپ نے یہ کیا کیا؟ کاش میں اپنے شوہر کے دشمن کے چہرے سے نقاب ہٹا رہی ہوں کہ اگر مجھے سچا مان تو حکومت چھوڑ، جھوٹا مان تو جنت چھوڑ۔ میرے بھائی حسین کا حکم تھا شہزادی کے حوالے سے حق ادا ہو جائے تو دعا کیجیے حسین بھائی۔ تو سچا مان حکومت چھوڑ، جھوٹا مان جنت چھوڑ۔
اچھا کیا کہا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اس کو ہم مانتے نہیں، جھوٹی ہے حدیث۔ اب ایک آیت پڑھ دوں اور میں انشاءاللہ اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ سورہ مریم 19واں سورہ، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کانا تقیا، ہم جنت کا وارث متقی لوگوں کو بنائیں گے۔ پھر آخری فرد تک توجہ، ہم جنت کا وارث کسے بنائیں گے؟ متقی لوگوں کو۔ اب ہوگا بحث کا ہنگام، رسول کے پاس جائیں گے، یا رسول اللہ جنت دے دے۔ بہت توجہ، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، رسول کی طرف جھوٹی منسوب کی ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں اور نہ بناتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی، اس حدیث کے خالق، اس حدیث کو بنانے والے اپنے گروہ کے ساتھ ہوں گے روز قیامت۔ رسول علی کے ذریعے سے جنت بانٹ رہے ہوں گے، علی جنت بانٹ دے، جنت دے دے۔ ایک مرتبہ یہ جائیں گے رسول کی طرف، دامن پکڑیں گے، بہت توجہ آخری فرد تک، دامن پکڑ کر کہیں گے یا رسول اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ رسول کہیں گے ہاتھ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ زندہ لاکھوں سلام آپ کی سماعت کو۔ بہت توجہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اب کہیں گے ہم نے حدیث گھڑی تھی، کہا تو جنت نہیں ملے گی، جنت بنی ہے اہل بیت کے صدقے میں۔ اب میں ایک مثال دے کر بات کو اور واضح کر دوں، میرے حق میں دعا کیجئے گا، اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اس کے بعد تو مجلسیں ہوتی رہیں گی۔ پھر میں دعا کرتا ہوں ہمیں سخانے جنہوں نے بھی اہتمام کیا ہے، اور اللہ ان کے پروردگار دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ سب مل کر تعاون کیا کریں، حاضر رہا کریں۔ تعاون کا مطلب یہ شریکی ہو جائیں، لہذا اللہ پروردگار دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ بہت توجہ، جنت ان کے صدقے میں بنی۔ ہم ایک مثال سے دوں، ایسے قسم کے افراد ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر فٹ بیٹھ جائے تو اس کی طرف مت دیکھنا، میری طرف ہی دیکھنا بھائی صاحب، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پڑھوا دیا گیا ہو۔ میں سب کو صحیح جانتا ہوں، سارے اچھے ہیں۔ میں دو مثالیں دوں گا، وہ اگر کسی کے اوپر جا رہی ہوں تو اس کی طرف مت دیکھنا۔ ایسے افراد ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں مثال کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک مالدار انسان ہے، بہت مالدار، اتنا مالدار ہے کہ بہت پیسہ اس کے پاس، مگر خرچ نہیں کرتا ہے، کنجوس۔ بازار میں جائے تو ہوٹل پر دیکھ لیتا کوئی چائے پلانے والا ہے یا نہیں، ذرا میں بھی چائے پی لوں گا۔ ہے مالدار پر چائے دوسروں کی پیتا ہے مالدار کبھی سگریٹ خرید کے نہیں پی، دیکھا کوئی صاحب پی رہے نہ لاؤ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہے مالدار سگریٹ اپنی نہیں پی، ہے مالدار پان کھانے کا شوق ہے، پان کے جہاں دکان ہے جب گزرتا ہے کوئی پان کھلانے والا ہو، وہاں کھڑا ہوا وہ پان کھا رہا ہو، کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی صاحب، ٹھیک ہو؟ ہاں جی۔ پان کھاؤ گے؟ ہاں لگوا لو ایک، ٹھیک ہے، تو پان کھا لیا، ہے مالدار، بہت توجہ، مالدار ہے پر خرچ نہیں کرتا، بہت توجہ۔ اب اچانک ایسا ہوا اس کے گھر میں چوری ہو گئی، ڈاکو گھس گئے، سارا مال لے گئے۔ ہم نے دیکھا باہر نکل کر چوراہے پہ چار یہاں کھڑے ہیں، چار یہاں کھڑے ہیں، چار یہاں کھڑے ہیں۔ بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ کہ بڑا مزہ آ گیا، بڑا مزہ آ گیا۔ کیا بھائی؟ کہ اس نے آج تک خرچ نہیں کیا، جمع ہی جمع کیا۔
چائے پی تو دوسروں کی، سگریٹ پی تو دوسروں کی، پان کھایا تو دوسرے کا، لہذا اچھا ہو گیا اسی گھر میں جو رکھ جمع کر کے چوری ہو گئی۔ اب دوسری مثال سن لیجئے، ایک انسان ہے، مالدار نہیں ہے مگر دل بہت بڑا ہے، مال نہیں ہے، دل بہت بڑا ہے۔ اگر کسی بچے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا محلے میں تو کہا بیٹے اسکول نہیں گئے؟ کہا میرے پاس بیگ نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، لاؤ میں دلوا دیتا ہوں۔ پیسہ نہیں ہے، کسی طرح بھی کیا، پر دل بہت بڑا ہے، بیگ دلوایا، چل بیٹے پڑھنے۔ دیکھا کوئی پریشان حال ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے، کہا بھائی صاحب کیا بات، تمہارے پاس کوئی ڈریس نہیں ہے؟ کہا نہیں، چلو میں دلا دیتا ہوں۔ پیسہ نہیں ہے، دل بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پیسہ نہیں ہے، دل بہت بڑا۔ اب مجھے بتائیے اس کے گھر میں چوری ہو جائے، چوراہے پر ہر نوجوان کھڑا ملے گا، چور مل جائے، ایسی تیسی کر دیں گے اسے۔ انہوں نے پڑھا تھا ہمارے بھائی، نام تو مجھے پتا نہیں، مرشد ذاکر اول ہے کہ ایسی کی تیسی، خادم بھائی پڑھ رہے تھے، ایسی کی تیسی، غداروں کی ایسی کی تیسی، لٹیروں کی ایسی کی تیسی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ذرا بس آخری بات ہے اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے گھر چوری ہو جائے تو نوجوانان کی آستینیں الٹی ہوئی، بھئی کیا ہو گیا؟ فلاں کے گھر چوری ہو گئی، فلاں کے گھر۔ اگر چور مل گیا نہیں چھوڑیں گے، چور مل گیا نہیں چھوڑیں گے، چور مل گیا نہیں چھوڑیں گے۔ اب ادھر سے گزرے ایک خاتون خالہ اماں بہت غصے میں، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اگر چور مجھے بھی مل گیا نا اس کا سر پھوڑ دوں گی، منہ توڑ دوں گی، آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ ہم نے کہا خالہ جان آپ کیوں ناراض ہو رہی ہے؟ کہا دیکھ میرا کس کے گھر چوری کی، اس کے گھر مانگ لیتا۔ بھائی آخری جملہ ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، یاد رکھنا اگلے سال تک کہ اس کو اتنا سخی ہے، چوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مانگ لیتا، مانگ لیتا، وہ تو دے دیتا۔ میں کہتا ہوں فدق کے لٹیرو، مجھے نہیں پتا بھائی آپ کہاں ہیں، فدق کے لٹیرو خسو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فاطمہ سے مانگ لیتے۔ چوری کرنے کی، مانگ لیتا، مل جاتا۔ جو سب کو دیتے ہیں کوئی خالی نہیں گیا، دشمن ہو دوست ہو مانگ کے تو دیتا، جو سب کو لٹاتے ہیں۔ لہذا یہ ہے وہ گھرانہ جو بھی آیا خالی نہیں گیا۔ آپ نے بہت اچھا سنا۔ اللہ پروردگار ہم سب کی دلی جائز تمنا کو اللہ پورا فرمائے۔ عزادارو، جہاں ان کے اتنے فضائل ہیں اس سے کہیں زیادہ مسائل ہیں۔ آپ مسلسل 2 مہینے، سوا 2 مہینے ہو گئے زہرا کو ان کے لال کا پوسا دیتے آ رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ زہرا کا گھر ویران ہو گیا۔ عزادارو، دل کھول کے روئیں گے انشاءاللہ، اور یہ تصور رکھیے گا کہ آپ کے درمیان جناب علی اصغر کی جھولے کی شبیہ آئے گی،
جناب علی اکبر کڑیل جوان جس کے سینے سے برچی کا پھل نکالا ان کا تابوت آئے گا، اور کل جن کی شہادت ہے امام حسن عسکری ان کا تابوت آئے گا، اور عباس علمدار جن کے بازو قلم ہو گئے تھے ان کا علم آئے گا، اور آخر میں کالا تعزیہ جو امام حسین کے غم میں اس کو بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ پھر ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ آپ سنیے گا، جب یہ اہل حرم کا قافلہ، آپ کی آنکھیں شبار ہیں، چہلم کربلا میں منا کر حسین کو الوداع کہہ کر مدینے کی طرف روانہ ہوا، حسین الوداع، کربلا کے پیاسے الوداع، کربلا کے بھوکے الوداع، اللہ اکبر۔ ہم بھی الوداع کہہ رہے ہیں، اے میرے کربلا کے پیاسے الوداع۔ بی بی زینب نے فرمایا بھیا الوداع، ام کلثوم نے فرمایا بھیا الوداع، ام لیلا نے کہا بیٹا اکبر الوداع، ام فروا نے کہا بیٹا قاسم الوداع، ام رباب نے کہا بیٹا اصغر الوداع، عزادارو الوداع کہہ کر جب اہل حرم کا قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، شہزادی ام کلثوم نے فرمایا اے میرے نانا کے مدینے، ہمارا آنا قبول نہ فرما، اس لیے جب ہم گئے تھے گودیاں آباد تھی، اب آئے ہیں تو گودیاں خالی ہیں۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوا غم سید الشہداء، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، ہمارا آنا قبول نہ فرما۔ مردوں میں سید سجاد ہیں، نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہے، اور نہ حسین ہے۔ ایک مرتبہ بیرون مدینہ خیمہ نصب ہوئے، رسول کے نواسے کے بیٹے نے کیا فرمایا کہ بشیر مدینے میں منادی کر دو اور جا کر کہہ دو کہ جو قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو گیا تھا وہ واپس آ گیا، مگر وہ سوگوار ہو کے آئے ہیں، وہ اپنا گھر کھو کے آئے ہیں۔ بشیر ہر گھر میں پہنچے، دیکھیں سید سجاد جب آئے ہیں نا، سید سجاد کی عمر 25 سال تھی، اللہ نوجوانوں کو سلامت رکھے، کتنی تھی؟ 25 برس، 25 برس کا جوان ہوتا ہے، مگر جب سید سجاد آئے ہیں کیفیت کیا تھی یہ سنیے گا دادارو۔ بشیر گئے، بشیر کہتے ہیں میں ہر قبیلے میں گیا مدینے کے، اور جاننے کے بعد کہا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، کہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ کسی گھر سے کوئی آواز نہ آئی، جیسے میں قبیلہ بنی ہاشم میں پہنچا اور میں نے کہا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین کربلا بکربلا، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ ایک گھر سے ایک بچی نکلی، ایک گھر سے ایک بچی نکلی، بچی نے دامن پکڑ لیا، اے بزرگ یہ بتاؤ کون حسین؟ کون حسین؟ بشیر نے کہا رسول کا نواسا حسین، علی کا لاڈلا حسین، فاطمہ کا نور نظر حسین۔ جیسے ایک بچی واپس پلٹی، دروازے پر گری، گرنے کے بعد کا دادی اماں میں یتیم ہو گئی۔ کون کی
फातिमा सुगरा दादी अम्मा में यतीम हो गई। एक मर्तबा गश्तारी हो गया, गस्से फाका हुआ, जनाबे मुलबनी ने उठाया और अब्बास अलमदार के बड़े बेटे फजल से कहा, मेरे पोते फजल देखो तो सही मेरी पोती को किसने क्या कह दिया। एक मर्तबा फजल आगे बढ़े, बुजुर्ग का दामन पकड़ा, आपको मेरी माँ ने बुलाया है। बशीर आए, आने के बाद कहा, जी बीबी, कहा कि तुमने क्या कह दिया। जब से तुमने कुछ कहा है मेरी बेटी पर गश्तारी है। तुमने क्या कहा। कहा मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़बा कर दिए गए। इतना सुना, बीबी ने नजफ का रुख किया। कहा मेरे वारिस अली अब्बास के होते हुए हुसैन ज़बा हो जाए। एक मर्तबा बशीर कहता है, उम्मुल बनी ने ऐसा ना कहो। का फिर पहले अब्बास के बाजू कलम हुए, पहले अब्बास के सर पे गुर्द लगा बीबी। और कहा बीबी, जब कोई शहीद जीन से जमीन पर आया ना, अपने हाथों को टेक लेता था, मगर आपका बेटा जब आया मुंह के बल जमीन पे गिरा। अल्लाह अकबर। परवरदिगार कोई गम ना दे सिवाय गम में सैयदुल शुहदा। आपने रोने का हक अदा किया, दादा रो। अल्लाह आपको सलामत रखे। रोते हुए जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह परवरदिगार आपकी दुआ को मुस्तजाब फरमाएगा। का कौन आया है। का साथ में सैयद सज्जाद है, ज़ैनब में कुलसूम है। 25 साल का जवान होता है ना। एक मर्तबा जनाबे उम्मुल बनीन ने अपने जिस्म अथर को इस्मत में, चादर इस्मत में ढांपा, चली। कहा के बताओ सैयद सज्जाद कहाँ है। का जन्नतुल बकी में। देखा जन्नतुल बकी में सैयद सज्जाद नहीं मिले। मस्जिद नबी में पहुंची, सैयद सज्जाद नहीं मिले। हंस के ढूंढ रही थी मेरा पोता मिल जाए। 25 साल का जवान होता है दादा। एक मर्तबा उम्मुल बनीन वापस आ रही थी, देखा कुर्सी पर कोई बुजुर्ग बैठे हैं। हुसैन कुर्सी पर कोई बुजुर्ग बैठे हैं। एक मर्तबा उम्मुल बनीन आई, आने के बाद फरमाया, बुजुर्ग तुम पर मेरा सलाम। कहा मोहतरमा आप पर भी मेरा सलाम। जुमलेदार का ये बताओ, क्या तुमने मेरे पोते सैयद सज्जाद को देखा। अल्लाह अकबर। क्या तुमने मेरे पोते सैयद सज्जाद को देखा। सैयद सज्जाद खड़े हो गए। दादी अम्मा, आपने ना पहचाना आपका बेटा सैयद सज्जाद का बेटा। ये चेहरे पर झुर्रियां, पलके बड़ी हुई, सर के बाल सफेद, भवे सफेद है। ये सर के बाल सफेद है, चेहरे पर झुर्रियां। अशाम 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 का क्या बेटे। का शाम का बाजार था, शाम का दरबार था, कैद खाना शाम। बरेना साहब, उम्मे कुलसूम बरेना साहब। मुनादी की निदा, हाज़े ज़ैनब, हाज़े उम्मे कुलसूम। अल्लाह अकबर। बस आखिरी दो जुमले हैं ज़दारो। तमाम बीबियां आ गई मुलाकात के लिए मदीने की। जनाबे सकीना, जनाबे फातिमा सुगरा भी आ गई। जनाबे फातिमा सुगरा, बस 1 मिनट। जनाबे फातिमा सुगरा कभी इस बीबी के पास, कभी उस बीबी के पास, कभी इधर झांकना, कभी उधर देखना। किसी ने पूछा, फातिमा सुगरा क्या देख रही हो। क्या मेरा भैया अली असगर कहाँ है। मेरा भैया अली असगर, मेरी बहन सकीना, मेरा भैया अली असगर, मेरी बहन सकीना कहाँ है। फूफी अम्मा ने बाजू को पकड़ा, अपने सीने से लगाया। ए बेटी फातिमा सुगरा, अरे अली असगर।
सकीना के काम, जिंदाने शाम, सकीना की कब्र शाम में, सकीना की कब्र थी, जिंदाने शाम। अज़ादारो अभी नहीं, अभी रुके रहिएगा, अभी रुके रहिएगा, अभी मत रहिएगा। अभी आपके सामने शबीए ताबूत, जबीए झुलझुला है, शबीए झूला जनाब अली असगर का आ रहा है। आप ज़ियारत करें कौन अली असगर है, जिन्होंने, जिनको 3 मरतबा शहीद किया गया। एक मरतबा तीर हुरमुला से शहीद हुआ, दूसरी मरतबा कल शहीद हुआ जब सरों के शुमार होना शुरू हुए। ये हुसैन का सर है, ये अली अकबर का सर है, ये उन्होंने मोहम्मद के सर है। किसी ने कहा एक सर नजर नहीं आ रहा है, वो किसका सर है? कहा अली असगर का सर है। एक जालिम घोड़े पर सवार हुआ, मैदान किताल का रुख किया, जहां पर नरम जमीन देखता था वहीं पर नेजा मार देता था, जहां पर नरम जमीन देखता था वहीं पर नेजा मार देता था। अल्लाह अकबर। 3 मरतबा शहीद हुआ अली असगर। एक मरतबा हुरमुला के तीर से, दूसरी मरतबा कल जब जालिम नरम जमीन देखता था तो वहीं पर नेजा मार देता था। जालिम ने नेजा मारा, नेजे के साथ नन्ही सी लाश बराबर हुई। ये दूसरी शहादत है मेरे अली असगर की, नन्ही सी लाश बरामद हुई। 2 मरतबा हो गए ना, एक मरतबा तीर हुरमुला से, दूसरी मरतबा खंजर से, तीसरी मरतबा जब जालिम ने नेज़े से सर निकाल लिया, जमीन पर लिटाया, अपना घुटना नन्हे से सीने पर रखा, नन्हा एक हाथ से नन्हे ने बालों को पकड़ा, एक हाथ से जालिम ने खंजर चलाया। अल्लाह अकबर। रवाब दे गई है, अल्लाह किसी माँ को गम ना दिखाए। एक मतलब जालिम सर ले गया, रवाब ने कहा फिजा मेरे साथ आओ, फिजा को साथ लिया। अल्लाह अकबर। फिजा को साथ लिया और साथ आने के बाद कहा, एक मतलब ये सर को उठाया। अल्लाह तारो जो आपको बच्चों को प्यार करना याद आता है, पेशानी का बोसा लेते हो, रुखसार का बोसा लेते हो। हाय जनाब रवाब ने अपने अली असगर की पुष्ट का बोसा लिया। हाय मेरे अली असगर। अब आपके सामने शबीए ताबूत, हम शबीए पैगंबर, हम शक्ले नबी जनाबे अली अकबर, जिसके लिए हुसैन ने फरमाया मेरे लाल, जब मुझे अपने नाना की याद आती थी मैं आपके चेहरे की ज़ियारत कर लेता था। ए मेरे लाल, जब मुझे अपने नाना की याद आती थी मैं देख लेता था माँ को कितना प्यार होता था। दारो जब जनाबे अली अकबर का लाशा खेमे में हुसैन लेके आए, तमाम बीवियों ने हल्का बनाया, वाह अकबरा, वाह अकबरा, वाह अकबरा। अकबर का मातम हुआ, मगर आजादारो इमाम हुसैन ने देखा तमाम बीवियां आ गई, अकबर का मातम हो रहा है, अकबर का मातम हो रहा है। जनाब हुसैन कहते हैं अम्मा फिजा, अकबर की माँ उम्मे लेना नजर नहीं आ रही है, अकबर की माँ उम्मे लेना कहाँ है? एक मतलब फिजा उस खेमे में पहुंची जहाँ पर जनाब उम्मे लेना थी। क्या देखा? जनाब उम्मे लेना अपने हाथों से कुछ ढूंढ रही है, अपने हाथों से कुछ ढूंढ रही है। जनाब फिजा आगे बढ़ी, बाजू को पकड़ा, किसी बाजू को पकड़ना था, फिजा बाजू को पकड़ना था। उम्मे लेना चौकी, चौकने बाद कहती है कौन है जिसने मेरे बाजू को पकड़ा? क्या मैं सहरा की कनीज फिजा हूँ? क्या फिजा ठीक हुआ तुम आ गई? जब से मैंने सुना है मेरे अकबर की लाश आई है, आंखों की बीनाई चली गई। जब से मैंने सुना अकबर की लाश आई है, आंखों की बीनाई चली गई। जनाब उम्मे लेना अकबर की लाश में आई का बेटा, बड़ा अरमान था सर पे सहरा सजाने का। अब बताता हूँ आपके सामने शबीए ताबूत जनाब इमाम हसन अस्करी। आज कल 8 रबीउल अव्वल है, यतीम हो गए हैं हमारे 11वें इमाम, 28 साल की उम्र है। आजादारो जब जहर दिया गया इतने कमजोर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे कि हमारे 12वें इमाम वजू कराते थे, बिस्तर से उठाने में मदद करते थे। जिस तरह जब जनाबे ज़ैनब जिंदाने शाम में नमाज बैठ कर पढ़ रही थी, नमाज शाम, एक मतलब सगीरे सज्जाद ने फरमाया टोपी अम्मा आप बैठ कर नमाज क्यों पढ़ रही हो? कहा बेटा खाना पानी इतना कम आता था कि बस इतना खाती थी, मैं थोड़ा सा बाकी बच्चों को खिला देती थी। बेटा एक कमजोर है, मुझसे पैरों से खड़ा हुआ नहीं जाता। ये मेरे आका सगे, मेरे आका 11वें
हसन अस्करी है, इतने कमजोर हो गए, जहर दे दिया गया। बाद में इमाम मदद करते हैं, वजू कराने में, बिस्तर से उठाने में अज़ादारों वक्त भी आया कि इमाम ने गुस्ल दिया, इमाम ने कफन पहनाया, इमाम ने नमाज पढ़ाई। मैं कहूँगा 12वें इमाम, आप पर मेरे लाखों सलाम। जब आपके बाबा दुनिया से गए, आपके हाथों में हथकड़ियाँ तो नहीं थी, आपके पैरों में बेड़ियाँ तो नहीं थी, आपके कमर में नंगा तो नहीं था, आपके गर्दन में तोप तो नहीं था। ये मेरे 12वें इमाम, सड़क करबला में चलिए, आपके दादा हाथों में हथकड़ियाँ, आज कमल हुसैन परवरदिगार जो हमला दे सिवा में से उस शोदा के इमाम ज़माना करबला में चलिए, आप करबला में चलिए। आप देखिए बेटा है, हाथों में कड़िया, तेरे में बेड़ी, आपके सामने अब्बास अलमदार का आलम आ रहा है। ये वो आलम है जब जनाब अब्बास अलमदार करबला में शहीद कर दिए गए हैं। फुरात के किनारे आपके सर पर गुजर लगा, इमाम हुसैन आलम को लेकर चले हैं। जनाब सकीना ने फरमाया, ए बच्चों, मेरे चचा लेके आ रहे हैं, अपने अपने कूजे संभालो, मगर अज़ादारो जैसे हुसैन इब्न अली अलम लेके आए हैं। शकीरा ने फरमाया, ए बच्चों, अपने अपने कूजे फेंक लो, इसलिए कि अलम तो आ गया, अलमदार आया। अल्लाह अकबर, अलम तो आ गया, अलमदार आया। ए बाबा, अगर मुझे पता होता मेरे बाबा शहीद में जितना शहीद कर दिए जाएंगे, मैं पानी लेने ना भेजती। अब अज़ादारों आपके सामने ताला डाल दिया, जिसका आप 2.25 महीने इंतजार करते हैं। जियारत कर लीजिएगा, दुआ मांग लीजिएगा। ये हुसैन है, जब तलवार चला रहे थे, ए अली अकबर अपने बाबा की जंग देखो, ए अली अकबर बड़े बाबा की जंग देखो, ए कासिम क्या चचा की जंग नहीं देखोगे, ए अब्बास क्या अपने कुव्वत बाजू अब्बास क्या अपने आका की जंग नहीं देखोगे। जब ये आवाज बुलंद कर रहे थे, आवाज़ कुव्वत आई, या ये तो नफ्स मुतमइन्ना तुम गई इला रब के राज़ मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलट आ, तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया। अज़ादारो, इन मिसरों को शायर ने नज़म किया है, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन, बस लाशों पे लाशें लग चुके, बस है हुसैन, बस कब्रें पिशर बना चुके, बस है हुसैन, बस अब तुझको आजमा चुके, बस है हुसैन, बस सर अपना रख दो खंजरे, बेदाग के लिए कुछ इम्तिहान छोड़ दो, सज्जाद के लिए हुसैन ने तलवार को नियाज में रखा। बाकी वो सिमत आई, 4 हिस्से में तकसीम हो गई। किधर से तीर आए, एक तरफ से भाले आए, एक तरफ से खंजर आए। हुसैन रसूल का नवासा घोड़े पर डगमगाने लगा, कहने लगा, ये मेरी सवारी बस आखिरी समय की है, मुझे वहां उतार दे, यहाँ पर मेरा करियर जवान अली अकबर की लाश है। एक मतलब सुन जगह चला, वहां पैरों को फैला दिया, क्या अकबर की लाश थी। हुसैन जीन से जमीन पर चले, मगर हुसैन का जिसमें असर न जीन पर था न जमीन पर था, तीरों पर मामला था। हुसैन ने दाएं तरफ दौड़ ली, तीर बाएं तरफ निकल गए, दाएं तरफ दौड़ ली, तीर दाएं तरफ निकल गए। हुसैन ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, शिव वलूद खंजर लेके आगे बढ़ा। एक माँ की आवाज गूंजी, ए मेरे लाल हुसैन, मैंने तेरा मक्तन अपने बालों से साफ किया। ए मेरे लाल, मैंने चेक किया पीस के पाला। ए मेरे लाल, सर तन में जुदाई हो गई। हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर बुलंद हुआ। ये आवाज को सैयद सज्जाद ने सुना, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन, हुसैन साबन जमानों से गुजारिश है कि हल्का एक ही बनेगा, नोहा खान आएंगे और मातम नोहा पढ़ेंगे और मातम सभी करेंगे। अंजुमन वाइज जो है